अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान ख़ान में आप सभी का इस्तकबाल है। हमारे खुसूसी स्पीकर हैं मौलाना मुस्तफ़ा मदनी साहब, जिनकी बसीरत अफरोज़ तकरीर से सोचने और समझने के साथ अमल की तौफीक होती है। दिल की दुनिया बदलती है, हुब्बुल वतनी और इसार इखलाक के जज्बात फ़रोग़ होते हैं। आप भी सुनिए और अपने अंदर इनकलाबी तब्दीलियाँ महसूस कीजिए। من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. حضرات، یہ عید کا موقع ہے، ایک ایسا موقع جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے متعین بتلایا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس امت کے لیے اللہ نے 2 دن عید کے رکھے، 2 دن پورے سال میں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ، جسے ہم قربانی پڑھیں. یہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے گویا خوشی کے 2 دن ہمیں دیے. ایسا اس لیے ہے کہ یہ متعین طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کو جس طرح کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل ہمارے سامنے نقل ہے. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مضبوط دلیل ہے صحیح ہونے کی اور سچے ہونے کی، کہ آپ کی تمام چیزیں وہ ریکارڈ ہیں. گرچہ اس زمانے میں ریکارڈ کا سسٹم اتنا نہیں تھا جتنا آج ہے، لیکن آج بھی کسی معاملے میں اتنا کلیئر ریکارڈ نہیں مل پائے گا جتنا کہ پہلے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام نے اکٹھا کر دیا. یہ ہم کو ذہن کلیئر رکھنا چاہیے. ہاں، 1400 سال گزر گئے ہیں، اس لیے بہت ساری چیزیں ایسی آپ کو ملیں گی جو ڈسٹرب کریں گی. بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزیں تھوڑا سا ادھر ادھر لکھ دی، واقعے کے انداز میں لکھ دی، بغیر تصدیق کے لکھ دی، ایسا ہوا ہے. لیکن کلیئر جو چیز ہے وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے اور تمام ثبوتوں کے ساتھ موجود ہے. موجودہ حالات میں جس میں ہم پچھلے 1 سال سے گزر رہے ہیں، پچھلا عید کا وقت تھا، یہاں ہم لوگ تھے، ایسے ہی امید نہیں تھی کہ یہ عید بھی اسی طرح گزرے گی. پچھلے سال عید کے موقع پر ہم لوگوں کو کسی کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ شاید اگلا عید بھی ایسا ہوگا، اور یہ عید بھی ہم اس طرح گزار رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس سلسلے میں نظام کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات میں اس طرح کے جو حالات آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آتے. ہمیں اور آپ کو 2-3 چیزیں ذہن میں ہمیشہ بٹھا کے رکھنا چاہیے. اس لیے رکھنا چاہیے کہ اس کا تعلق ہمارے ایمان سے بھی ہے، اس کا تعلق ہماری کرنٹ زندگی سے بھی ہے. یعنی ہماری زندگی اچھی رہے گی، ٹھیک ٹھاک رہے گی، پرسکون رہے گی جب وہ چیزیں ہمارے ذہن میں رہیں گی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے نتائج اچھے ہوں گے، ورنہ نقصان دہ ہوگا. پہلی چیز کیا ہے کہ کوئی بھی چیز دنیا میں اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہونی. یہ یاد رکھیں، اجازت کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں. اللہ کی اجازت کے بغیر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی. دوسری چیز، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کا ظاہری سسٹم جو ہم انسانوں کے لیے بنایا ہے، اس کے لیے ایک عمومی سسٹم بنا دیا ہے، قانون جس کو کہتے ہیں، جس کو قرآن میں کہا گیا اللہ کی سنت. سنت لفظ جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں وہ والا نہیں، وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. سنت کا لفظ قرآن میں جب استعمال کیا گیا ہے تو اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ اللہ کی جو سنت، یعنی اللہ کا قانون، اللہ کا سسٹم، اللہ نے جو روٹ بنا دیا ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی. یعنی کوئی دوسرا چینج نہیں کر سکتا، کوئی کچھ بھی کرے نہیں کر سکتا.
تو دو سسٹم ہے جو اللہ نے اس دنیا کا بنایا ہے. ایک جس کو کہتے ہیں کونی سسٹم، یعنی پوری دنیا کا سسٹم. سورج جہاں سے نکلتا تھا، جیسے نکلتا تھا، جس طرح تھا یا جیسا اللہ نے بنا دیا ویسے ہی ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے. آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ اس کی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں. جو آپ کو نہیں معلوم ہے کل اس سے زیادہ آپ کو معلوم ہو جائے گا. چینجنگ آپ نہیں کر سکتے. کونی سسٹم یعنی پوری کائنات کا جو سسٹم ہے اس کو اللہ نے فکس کر دیا اور وہی اس کو چینج کرے گا. دوسرا ہے ہم انسانوں کے لیے اللہ نے ایک سسٹم بنایا. بس ہم انسانوں کے لیے جو سسٹم بنایا ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے جو انسانوں کے لیے سسٹم بنایا ہے وہ دراصل متعارف سسٹم ہے. یہ سورج بھی ہمارے لیے متعارف ہے کہ صبح نکلتا ہے، شام کو ڈوبتا ہے. صبح اس کی گرمی نہیں ہوتی ہے، دوپہر میں تیز ہوتا ہے، شام کو اس کی گرمی کم ہو جاتی ہے. یہ متعارف ہے نا، ہم اسی سے مانوس ہیں. تو ایسے ہماری آپ کی زندگی کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جینے، رہنے، کھانے پینے، صحت، بیماری سب کا ایک متعارف سسٹم بنایا ہے، یعنی جس کو ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے اچھے انداز میں بیان فرمایا. اور میں آ رہا ہوں کیونکہ بہرحال بہت وقت نہیں لیں گے، لیکن تھوڑا پچھلی بار سے زیادہ وقت لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بھی بیماری بنائی ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات میں جو بھی بیماریاں رکھی ہیں، آج چاہے نئی بیماری ہو لیکن ہے تو پہلے سے اللہ کے علم میں اللہ نے متعین کیا. تو جو بھی بیماریاں ہیں اللہ نے اس کے لیے دوا بھی بنا کے رکھی. یہ یاد رکھیے. کیا مطلب؟ ان تلاش کریں ہم جیسے اور چیزیں ہم تلاش کرتے ہیں نا. آج ہم نے کھانے پینے کی چیزوں میں کتنی چیزیں تلاش کی، رہنے، بنانے، کھانے، کنسٹرکشن میں کتنی چیزیں تلاش کر لی ہیں. یہ اسی کائنات میں موجود تھی لیکن آج 50 سال پہلے لوگ اس کا استعمال نہیں کرتے تھے یا اتنے بڑے پیمانے پر نہیں کرتے تھے. آج ہم کر رہے ہیں. کیوں؟ ہم نے تلاشا. ایسے علاج کا تلاش کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری رکھی گئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ نہیں لیا ہے، اللہ نے علاج بنا دیا. اللہ نے بیماریاں بھی بنائی ہیں، علاج بھی بنایا ہے. ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری، ہم انسانوں کی، کہ اسے تلاش کریں. اور دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ کہ اسے مینیج کریں. جیسے کائنات بنا دی اللہ تعالیٰ نے، کائنات کو مینیج کرنا یہ کس کا کام؟ انسانوں کا کام. اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنا دیا. مینیج کرنے میں میں نے کہا بس وہی لکیر اللہ نے رکھی ہے کہ جو اللہ نے متعین کر دیا ہے وہ انسان نہیں مینیج کر سکتا. آپ چاہیں سورج کو مینیج کر دیں گے کہ 3 دن نہیں نکلے گا یا 3 دن نکلتا ہی برابر دکھتا رہے گا، ڈوبے گا نہیں، تو یہ آپ نہیں کر سکتے. لیکن اس کے علاوہ سورج کی شعاعوں کو کیسے آپ گرفتار کریں، اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں، اس کو اور کیا شکل دیں، سورج سے بچنے کے لیے آپ کیا تدبیر کریں، سورج تک پہنچنے کے لیے کیا تدبیر کریں، یہ سب آپ کو مینیج کرنے کا اختیار ہے. بالکل اسی طرح بیماری کے مسئلے میں بھی ہے کہ بیماری اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. کیوں رکھی ہے اس پر سوال کچھ لوگ کر سکتے ہیں، سب نہیں کریں گے. جو سمجھدار ہوں گے وہ نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب پوری کائنات اللہ نے بنائی ہم اس پر سوال نہیں کرتے ہیں. ہم کو بنایا، ہم اپنے پر سوال نہیں کرتے. ہم کو کیوں بنایا؟ ہم کو دماغ دی، صلاحیت دی، تو اس پر ہم سوال نہیں کرتے کیوں دیا ہم کو. اتنی نعمتیں ہم کو دی، اس پر ہم سوال نہیں کھڑا کرتے کہ یہ سب ہمارے لیے کیوں بنایا. اللہ تعالیٰ ایک قسم کا کھانا بنا دیتا، وہی کھاتے رہتے، ختم ہو جاتی بات. من و سلوا ایک ہی قسم کا تو کھانا تھا بہت اچھا لیکن تھا ایک قسم کا. اب بنو اسرائیل گھبرا گئی، من و سلوا کھا کر بھی گھبرا گئی. کیوں؟ ایک قسم کا کھانا وہ انسان کے لیے سوٹ نہیں کرتا ہے، وہ چاہے کتنا اچھا کیوں نہ ہو. تو ہم یہ سوال تو نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ایک قسم کا کھانا دے دیتے بہت اچھا، کیوں اتنی ساری چیزیں بنائی. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. یہی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات میں رکھا ہے. تو اس پر جب ہم سوال نہیں کرتے ہیں تو اس پر بھی ہم سوال نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری کیوں بنائی، اللہ تبارک تعالیٰ نے موت کیوں بنایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے صحت کو انسان کے اختیار میں کیوں نہیں رکھا. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اور چیزوں پر بھی ہم سوال نہیں کرتے. اگر اس پر کریں تو اس پر کر سکتے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کے حالات میں یہ سمجھنا اور اس سلسلے میں ذہن کلیئر رہنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا سسٹم کیا ہے. ایک صاحب ایمان کے لیے، کہ ایمان والے کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اسے اپنے ایمان کو بھی مضبوط رکھنا ہے اور کسی کو سمجھانا بھی ہے، کسی کے سامنے بات بھی کرنی ہے، کوئی اس سے سوال کرے تو اس کا جواب بھی دینا ہے. اس لیے یہ پہلی بات ہے جسے ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. دوسری چیز میں نے کہا مینیج کرنا.
ایک وہ مینجمنٹ ہے جو اللہ نے فکس کر دیا, ایک وہ مینج ہے جو انسان کے ہاتھ میں دیا اللہ نے. اب انسان وہ چاہے تو اسے مس مینج کرے اور چاہے تو وہ اچھا مینج کرے. جیسے اور چیزیں ہم اچھے سے کرتے ہیں, اگر ہم واقعتاً علاج کا معاملہ بھی اچھا کریں تو موت پر تو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں, بیماری پہ کنٹرول نہیں کر سکتے, لیکن بیماری سے شفا یابی کے لیے علاج کو تلاش سکتے ہیں. اور یہی ہوا ہے جو مسلمانوں کا میڈیسن میں بڑا کارنامہ مانا جاتا ہے. وہ یہی مانا جاتا ہے مسلمان جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے نا, لیکن انہوں نے بیماریوں کے لیے جتنا علاج تلاش کیا اور جتنی کتابیں لکھی اور جتنا ریسرچ کیا وہ دنیا کے کسی قوم نے اب اس زمانے میں نہیں کیا جب یہ چیزیں نہیں. آج یقیناً مسلمان پیچھے ہیں, لیکن کیا انہوں نے, بیس انہوں نے فراہم کیا, انہوں نے ساری چیزیں کی. وہ علی سینا کا نام بہت مشہور ہے, اس میں القانون کی کتاب. میں صرف علاج پہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آج یہ نیا ٹاپک ہے, ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر سوالات کھڑے ہو رہے ہیں اور جس میں ہم بہت پریشان ہیں, الجھے ہوئے ہیں. بہت عجیب کیفیت ہے, حالانکہ یہ کیفیت ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ. آپ آرام سے بیٹھیے, پیچھے بیٹھے, ٹیک لگا کے بیٹھیے, یہ ہاں آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھیے جہاں آپ پاس. تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے آج کے حالات اس اعتبار سے بہت اہم ہے, بہت ہی اہم ہے کہ ہم غور کریں اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ کا نظام کیا ہے. آپ سوچئے, ہم انسان, اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اتنے وسائل ہم کو دیے, تو ہم اللہ تعالیٰ اگر وہ ہم کو آزماتا ہے بیماری دے کر کے تو اس نے علاج بھی تو دیا ہے. اس علاج کو مینج کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم اس میں کوتاہی کریں گے تو اس کا نقصان کون اٹھائے گا؟ ہم اٹھائیں گے. کس وجہ سے اٹھا رہے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے نہیں, اپنے مس مینجمنٹ کی وجہ سے, اپنی ترقیات کو نہ کرنے کی وجہ سے. ہم نے ٹیکنالوجی میں بڑی ترقی کی, ہم نے اسلحے بنانے میں بہت ترقی کی ہے. اگر آج دیکھا جائے تو میڈیسن کے بالمقابل اسلحے میں جتنی ترقی ہوئی ہے دونوں کی رفتار زمین آسمان ہے. ہم نے ایک دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے میں بڑی ترقی کی ہے. ہماری پوری سیاست کی بنیاد اس پر ہے کہ کیسے ہم ایک قوم دوسری قوم پر غالب آ جائے, ایک ملک دوسرے ملک کو تباہ کر دے, ایک طاقتور دوسرے کمزور کو ختم کر دے. اس پر ہمارا دماغ زیادہ لگ رہا ہے ایز اے ہول. ہم نے علاج پہ کیوں نہیں لگایا؟ اللہ تعالیٰ نے بیماریاں اسی لیے رکھی ہیں کہ آج دنیا کے سامنے ایک سوال کھڑا ہوا ہے کہ جس رفتار سے تم سائنسی ترقیات میں اور چیزوں میں لگے تھے, تم نے اپنی صحت کا کیوں نہیں دیکھا, تم نے اپنے علاج کا کیوں نہیں دیکھا, تم نے اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ یہ ہے دراصل اللہ تعالیٰ کا نظام. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو موت اور زندگی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. کیف تکفرون باللہ, اے انسانوں تم اللہ کا انکار نہیں کر سکو گے اگر تم موت اور زندگی پر غور کر لو. کیف تکفرون باللہ, کیسے تم اللہ کا انکار کرو گے؟ کنتم امواتا, تم کچھ نہیں تھے, تم کو زندگی دی پھر تمہیں موت آ جاتی. یہ ہم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. تو ایک تو یہ بات یاد دلانی. دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ پر ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے اور یہ اس نے کلیئر کیا ہے, اپنے ہاتھ میں رکھا کہ موت اور زندگی کا وقت متعین ہے. کسی کا بھی موت اور زندگی اس کے وقت سے پہلے نہیں آئے گا. یہ بالکل یقین رکھیے, اس میں کہیں شک نہ آنا چاہیے, اس میں کہیں کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے, دماغ میں ذہن میں کبھی نہ آئے. اس پر ایک دم پختہ رہیے, پکا رہیے کہ اپنے وقت سے پہلے موت نہیں آئے گی. یہ بالکل اپنے ذہن میں رکھیے آپ. یہ بالکل کہیں سے بھی اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ موت کا وقت اللہ نے متعین رکھا ہے جیسے زندگی کا وقت متعین رکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رکھا ہے. تیسری چیز اس میں جو ذہن میں رکھیے کہ ہمارا رول کیا ہونا چاہیے ایسے موقعوں پر. یہ عید کا موقع ہے, میں نے کہا خوشی کا موقع ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ہماری خوشی کس انداز میں ہے یہ ہم محسوس کر رہے ہیں. آج پورا عالم اسلام اور ہم اور آپ سارے لوگ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں. ابھی میں یہاں نیچے سے اوپر آیا ہوں, دو بہت قریبی لوگ, ایک ہمارے 2 سال سینئر, صرف 2 سال, پچھلے سال ہم لوگ اسی مہینے میں یعنی پینڈیمک سے پہلے دلی میں تھے, پروگرام میں 3 دن, اور جمعہ کا دن تھا. جمعہ پڑھنے گئے مرکز میں, ہم لوگ مرکز وہی بند ہوا ہے اس سے جسٹ پہلے ہم لوگ گئے تھے جمعہ پڑھنے وہاں پہ, اور سامنے گئے تھے غالب اکیڈمی اور سب وہاں پہ مقبرے جو بنے ہیں 68 کھمبا, وہ سب دیکھا ہم لوگوں نے, ٹہلا. اور وہ صاحب ابھی ان کی خبر آئی ہے کہ انتقال صبح ہو گیا ان کا, یہی لکھنؤ میں. کینسر تھا ان کو پہلے, کینسر سے ٹھیک ہو گئے,
یعنی 3 سال پہلے ان کو کینسر ہو گیا تھا پیر میں اور ٹھیک ہو گئے تھے, اور آج ابھی خبر آئی ہے کہ ان کا انتقال کس وجہ سے ہوا, ابھی وہ چیز نہیں لکھی. دوسرا, میں اوپر زینے میں چڑھ رہا تھا, میرے بہنوئی صاحب کا, سگے بہنوئی صاحب کا فون آیا, ان کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا. کل مجھے رات میں جو رپورٹ ملی تھی کہ ان کی وائف کی طبیعت بہت خراب, وہ ابھی ہیں اور ان کا انتقال. تو اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی یہ ہم کو جو دیکھنا پڑ رہا ہے, یہ آج ہم عید ہے, رمضان ہے, چیزیں ہیں, ان سب حالات میں بھی ہم کو دیکھنا ہے, محسوس کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا. اگر اللہ تعالیٰ یہ نظام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی تکلیفیں دیکھی, کتنی پریشانیاں دیکھی. جنگ بہت سارے رمضان میں ہوئے اور غیر رمضان میں ہوئے ہیں, سال بھر اس کے اثرات رہے. جنگی حالات کیا ہوتے ہیں, کتنی تباہی ہوتی ہے, کتنا نقصان ہوتا ہے. آج بھی دنیا میں دیکھیے, آج بھی جن حالات سے گزر رہے ہیں, فلسطین میں جو حالات ہیں کہ عید کا دن ہے اور وہاں بمباری ہو رہی, نماز پڑھنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں اور ان کے اوپر گولے پھینکے جا رہے ہیں, بندوقیں چلائی جا رہی. وہ اپنے لیے اپنی ہی زمین پر, اپنے ملک میں, کیا اس کی لمبی تاریخ ہے اس میں مجھے نہیں جانا ہے, جو حالات ہیں آج دنیا کے, اگر دیکھا جائے, کاؤنٹنگ کی جائے تو کم از کم 75% علاقے میں لڑائیاں چل رہی ہیں. 75%. آپ ملکی سطح پہ آئیں گے تو ملکوں میں اندر چل رہی ہیں, انٹرنل لڑائیاں جس کو کہتے ہیں, بہت سارے وجوہات ہیں. اور اگر ملکوں کے بین الاقوامی سطح پر دیکھیں گے تو ان میں چل رہی ہے. یہ کس کی ہے؟ اللہ نے یہ مسلط کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جاؤ لڑو دونوں, نہیں, یہ انسان کا مس مینجمنٹ, انسانوں نے اس کو کیا. جنگوں میں کتنے لوگ, سیریا کے جنگ میں کتنے لوگ ابھی تباہ ہو گئے, اور ابھی جنگیں جو چل رہی ہیں, جتنی چیزیں چل رہی ہیں, اگر ان کی کاؤنٹنگ کی جائے تو جتنا پینڈیمک میں انتقال کر گئے ہیں اس سے زیادہ لوگ ہیں جو جنگوں میں مارے گئے. کاؤنٹنگ نہیں آتی ہے, بہت لوگ مارے گئے. یہ انسانی مینجمنٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ نظام رکھا ہے نا, بیماری دی ہے لیکن شفایابی کا راستہ بتایا. ہاں, ہم چونکہ اس سے غافل ہو گئے تھے. کیا تھا؟ ہم نے سائنسی ترقی کر لی تھی. اب یہ آخری بات ہے, ہم لوگوں نے سائنسی ترقی کر لی تھی. سائنسی ترقی کے نتیجے میں ہم بڑے پر اعتماد ہو گئے. جیسے آج ہم کھانے پینے کی چیزوں میں اعتماد ہے, الحمدللہ اتنی فراوانی ہے کہ ہم سوچتے ہیں ارے جگہ جگہ دکان ہے, نہیں ہے میرے گھر میں تو ابھی جا کے لے آئیں گے, بنا لیں گے, کھا لیں گے, مارکیٹ سے لے آئیں گے, ہوٹل سے لے آئیں گے. ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ نے فراوانی کی ہے. اس کے نتیجے میں ہم مطمئن ہو گئے ہیں. ہم سفر پہ نکلتے ہیں, کچھ نہیں لے کے نکلتے. پہلے لوگ کئی دن کا راشن لے کے نکلتے تھے, آج کچھ نہیں لے کے نکلتے. کیوں؟ ہم جانتے ہیں راستے میں جگہ جگہ بہترین ڈھابے ہیں, بہترین ہوٹل ہے, کہیں بھی گاڑی روکیں گے, کہیں بھی رکیں گے اور اس کے بعد کھا لیں گے, ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ فراوانی. ایسے ہی میڈیکل سائنس میں ہم نے جو ترقیات کی تھی اس کے نتیجے میں ایک اعتماد ہو گیا تھا. ایک ہمیں نظر آنے لگا تھا کہ انسان کو ان چیزوں سے مرتا ہے. ہارٹ بند ہو جائے گا تب مرے گا, دماغ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, چند چیزیں بڑی بڑی. بقیہ چیزوں میں تو ہمیں لگتا تھا کچھ نہیں, یہ ہوگا تو ہم آپریشن کرا دیں گے, ایسا ہو جائے گا سرجری کر لیں گے, ایسا ہوگا تو یہ میڈیسن استعمال کر لیں گے. اور الحمدللہ بے شمار لوگ استعمال کرتے تھے, فائدہ بھی ہو جاتا, اللہ تعالیٰ شفا بھی دیتا تھا ان کو. اس لیے ہم بڑے مطمئن ہو گئے تھے. کیا ہو گئے تھے؟ بڑے مطمئن ہو گئے تھے. اطمینان کے نتیجے میں ہمارا 2 نقصان ہوا. ایک تو ہم پریشان ہو گئے, ایک دم پریشان ہو گئے, ذہنی طور پر دباؤ میں آ گئے. کتنے لوگ ہوں گے آج, اللہ نہ کرے, کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ذہنی ڈپریشن میں ہوں گے, جو لوگ بیماریوں سے, چیزوں سے سن کر, کتنے لوگوں نے واٹس ایپ پہ ڈاکٹرز نے نصیحت کی ہے کہ آپ زیادہ نہ سنیں, اس کے چیزوں کو زیادہ نہ دیکھیں. کیوں؟ اس کا اثر پڑ رہا ہے لوگوں پر, ذہنوں پر, بچوں پر. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنوں کو کھویا ہے, اور کھونے میں ان کو یہ لگ رہا ہے کہ مس مینجمنٹ ہے, صحیح سے علاج نہیں ہوا, وقت پر چیزیں ملی نہیں تو شاید ان کی زندگی بچ جاتی. تو ہم چونکہ متعارف ہو گئے تھے سسٹم سے, ہم نے کچھ ترقیات یقیناً کی تھی, اس کے نتیجے میں کچھ چیزوں سے ہمیں ایک گھبراہٹ سی نہیں رہ گئی. اب جب ایسے حالات آئے ہیں تو ہم گھبرا سے گئے. اب اس میں ہم لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہم لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ پہلی چیز میں نے کہا وہی اللہ پر یقین رکھیں. بہت بڑا کام, بہت بڑا. قرآن میں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے تو توکل کا لفظ آیا ہے. توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب چھوڑ کر توکل کریں. توکل کا مطلب وسائل ذرائع کو کریں, اختیار کریں, لیکن بھروسہ اللہ پر رکھیں, کیونکہ وسائل ذرائع صرف آپ کو نہیں بچا سکتے. دوسری چیز یہ کہ ہم
اپنے طور پر اعتماد رہیں اور اپنی کمزوریوں پر نگاہ رکھیں. اگر ہم اپنی کمزوریوں سے غافل ہو گئے تو کبھی بھی ہم گڑھے میں جا سکتے ہیں. جیسے ہم روڈ پر چلتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں, نگاہ رکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ گڑھے میں چلے جائیں. تو ایسے زندگی میں بھی ہمیں اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنے کی ضرورت ہے, کہیں ایسا نہ ہو اچانک حالات آئیں اور ہم سنبھل نہ پائیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نے بڑی نعمتیں دی ہیں, بہت کچھ دیا ہے, ہم چونکہ صحیح استعمال اس کا نہیں کر رہے اس لیے ہمارے درمیان ایسی چیزیں وجود میں آ جاتی. آج بھوکمری کی وجہ سے صرف لاکھوں لوگ خودکشی کرتے ہیں, نقصان, کاروباری نقصان کی وجہ سے لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں, خودکشی کر لیتے ہیں. بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں لوگ, خودکشی نہیں کرتے, مر جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ کیا اتنی کمی ہے اتنی کمی؟ صحیح معنوں میں نہیں. سڑ جاتے ہیں اناج لیکن لوگوں کو مل نہیں پاتا, چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں. کتنے لوگ ہیں آج جو دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے, اتنی پراپرٹیز, اتنی چیزیں چھوڑ کر چلے گئے کہ اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں یا ہے کوئی. کتنے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اتنا چھوڑ کر چلے گئے, کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے, کوئی اس کو رہنے. اور قرآن نے جس کو کہا تھا کہ بڑی بڑی عمارتیں انہوں نے بنائی, اس کو کوئی آباد کرنے والا نہیں, بڑے بڑے خزانے چھوڑ دیے, اس کو کوئی استعمال کرنے والا نہیں. اسی لیے قرآن مجید میں ہم کو اور آپ کو تنبیہ کی گئی کہ ہمیشہ ہم اپنے ساتھ دوسروں کا خیال رکھیں. یہ عید میں بھی ہم سے یہی کہا گیا کہ دیکھو عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہو, خوشی ہے تمہارے لیے, کھاؤ پیو خوش رہو, کھیلو کودو. یہ میں تعبیر استعمال کر رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائی گئی. یہ سب آپ کریں, لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں کہ عیدگاہ جانے سے پہلے اگر کوئی شخص آپ کی نگاہ میں ایسا ہے, اور یہ نگاہ دوڑائیں گے تب ملے گا, ایسے نہیں ملے گا گھر میں بیٹھ کر کے, کہ کون ضرورت مند ہے جو عید کے دن خوشی نہیں جس کے یہاں ہو سکتی ہے, جس کے یہاں عید کے لیے کچھ اپنے بچوں کے لیے کر نہیں سکتا ہے, اپنے لیے کر نہیں سکتا ہے, اس کے پاس عید الفطر کے لیے صدقہ فطر پہنچا. وہی نام ہی رکھ دیا گیا, صدقہ فطر. یہ عید کا صدقہ, یہ عید کا صدقہ ہے کہ جسے پہنچا دو ان تک عیدگاہ جانے سے پہلے, اور اگر عیدگاہ کے بعد دیا تو پھر وہ صدقہ ہوگا, جنرل صدقہ ہوگا, عید الفطر کا صدقہ نہیں ہوتا. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ موجودہ حالات میں اللہ پر اپنے اعتماد کو بڑھائیں, اپنا جائزہ لیں. یقیناً ہم لوگ انڈیویجول ہیں, ہمارے آپ کے اختیارات اور جو دائرہ ہے وہ چھوٹا ہے. اس دائرے میں ہم اپنے آپ کو کیسے سنبھالیں گے, کیسے اچھا رکھیں گے, کیسے ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایک آخری بات یہ کہ ان حالات میں جب ایسے کچھ حالات ہو گئے ہیں, لوگوں کو تسلی کی ضرورت ہے, ہمدردی کی ضرورت ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بالکل براہ راست آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں مجھے اس مریض کے ساتھ کھڑے ہونے میں دقت ہے تو آپ مت کھڑے ہوئیے, لیکن کوئی اور طریقہ اپنائیے کسی کے تسلی کا. کبھی فون پر تسلی دیجیے, کبھی ملاقات کے ذریعے تسلی دیجیے, کبھی ان کا کوئی مدد کرنی ہے تو مدد کر کے تسلی دیجیے. یہ بہت بڑا ہماری اور آپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں ہم ایک ماحول بنائیں ایک دوسرے کے سپورٹ کا, ایک دوسرے کے اطمینان کا, ایک دوسرے کو ڈھارس بنانے کا. انشاءاللہ اس طرح کریں گے کہ کب تک یہ حالات رہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا. امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت دیر تک نہیں آزماتا ہے, لیکن بہرحال اتنا آزماتا ہے جس میں بندے کو احساس ہو جائے کہ آزمایا گیا ہے. یہ میں آپ کو بتلا دوں, کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آزمائے اور ہم کو پتا بھی نہ چلے. اللہ تعالیٰ اتنا ضرور آزماتا ہے کہ احساس ہو جائے ان کو, خاص طور پر جنہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ سدھر جائے, وہ صحیح راستے پر آ جائے. تو صحیح راستے پر آنے والوں کے لیے اللہ کی آزمائش یہ بہت بڑا ذریعہ بنتی ہے. حالانکہ ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے آزما لیکن اتنا نہ آزما کہ ہم برداشت نہ کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں. اور اسی پر میں اپنا یہ خطبہ مکمل کرتا ہوں. عید کے مسائل پر میں نے گفتگو نہیں کی کہ اکثر آپ لوگ واٹس ایپ پہ سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں, اور الحمدللہ اس سے پہلے بات آئی ہے. حقیقت میں ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو اس نے صحت دی ہے اسے برقرار رکھے, اور جو ہم نے بیمار ہوئے انہیں شفا یابی انہیں صحت دے. اللہ تعالیٰ تو نے یہ حالات ہمارے اوپر ڈالے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس کے مستحق, ہم انسان اس کے مستحق ہیں. یہ بالکل ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غیر مستحق کو نہیں آزماتا ہے. یہ آج کی دنیا, آج کے حالات, آج انسان کی جو سرکشی ہے
وہ مستحق ہے کہ اسے آزمایا جائے. اللہ یقیناً تو نے جو کیا ہے تیری حکمت ہے اس میں، لیکن اے اللہ ہم میں بہت سے کمزور ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا یقین کمزور ہے. اے اللہ ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمیں اس آزمائش میں پختگی نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، اپنے سے جڑنے کی توفیق عطا فرما، سنبھلنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ جو لوگ اس پہ چلے گئے ہیں اے اللہ ان میں سے ان کی جو نیکیاں ہوئے اللہ تو انہیں قبول فرما، ان کی جو خوبیاں رہی ہیں اللہ اسے تو قبول فرما، اور جو ان کی کمزوریاں رہی ہیں، غلطیاں رہی ہیں اے اللہ انہیں معاف کر دے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلی عید میں رہے آج عید میں نہیں ہے، اے اللہ تو ان کو بخش دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام، انہیں اے اللہ تو اپنے رحمت کے سائے میں، اے اللہ تو ہی دینے والا ہے، تو بے نیاز ہے، تو غلطیوں پہ معاف کر سکتا ہے. اے اللہ تو جانتا ہے کہ کن کی غلطیاں تھوڑی سی ہوتی ہیں اور غلطیاں ہوتی ہیں، اور کون لوگ ہوتے ہیں جو بڑے جری ہوتے ہیں، غلطیاں نہیں کرتے ہیں بلکہ مخالفت اور بغاوت کرتے ہیں. اے اللہ ہم امید کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے غلطیاں کی ہیں اے اللہ اسے معاف کر دے گا. ہم میں کتنے لوگ تھے بڑے بوڑھے تھے، ہمارے بزرگوں میں سے تھے جو انتقال کر گئے، اے اللہ انہیں جنت کی جگہ دے، ان کے قبر کے مرحلے کو آسان کرتے ہوئے انہیں قیامت میں اٹھا تو کامیاب لوگوں میں اٹھا، اچھے لوگوں میں اٹھا، سرخرو لوگوں میں اٹھا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وعلى اله وصحبه اجمعين. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.